الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درخت لگائیے ثواب کمائیے۔ درود شریف کی فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پودے لگانا کیسا؟ سوال، پودے لگانا کیسا ہے؟ جواب، پودے لگانا ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور مہر نبوت دیکھ کر اس کو بوسے دینے لگا۔ میں ابھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت کو بوسے ہی دے رہا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب بس کرو۔ چنانچہ میں ایک طرف ہٹ گیا۔ پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ساری رودات سنائی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان بہت حیران ہوئے کہ میں کس طرح مشقتیں اور اذیتیں برداشت کر کے یہاں تک پہنچا۔ ایک دن سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اپنے مالک سے مکاتبت کر لو، یعنی اسے رقم دے کر آزادی حاصل کر لو۔ جب میں نے اپنے مالک سے بات کی تو اس نے کہا، مجھے 300 کھجوروں کے درخت لگا دو اور 40 اقیہ یعنی 1600 درہم کے وزن کی چاندی بھی دو، پھر جب یہ کھجوریں پھل دینے لگ جائیں گی تو تم میری طرف سے آزاد ہو جاؤ گے۔ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوا اور اپنے مالک کی شرطیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتائیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھرپور تعاون کیا۔ کسی نے کھجوروں کے 30 پودے لا کر دیے، کسی نے 20، کسی نے 15 اور کسی نے 10۔ الغرض صحابہ کرام علیہم رضوان کی مدد سے میرے پاس 300 کھجوروں کے پودے جمع ہو گئے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، تم جاؤ اور زمین کو ہموار کرو۔ جب زمین ہموار ہو جائے تو مجھے آ کر خبر دو، میں اپنے ہاتھوں سے پودے لگاؤں گا۔ چنانچہ میں گیا اور زمین ہموار کرنے لگا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے زمین ہموار کرنے میں میری مدد کی۔ جب میں فارغ ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ چل دیے۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کھجوروں کے پودے اٹھا اٹھا کر دیتے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے دست اقدس سے انہیں زمین میں لگاتے جاتے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس پاک پروردگار عز و جل کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جتنے پودے لگا دیے وہ سب کے سب اگ آئے اور ان میں بہت جلد پھل لگنے لگے۔ چنانچہ میں نے 300 کھجوروں کے درخت اپنے مالک کے حوالے کیے۔ اب میرے ذمے 40 اقیہ چاندی دینا باقی رہ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی نے مرغی کے انڈے جتنا سونے کا ایک ٹکڑا بھیجا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا، سلمان فارسی کا کیا ہوا؟ پھر مجھے بلوایا۔ میں نے عرض کی، ابھی 40 اقیہ چاندی اور دینی ہے، پھر مجھے غلامی سے آزادی ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وہ سونے کا ٹکڑا دیا اور فرمایا، جاؤ اور اس کے ذریعے 40 اقیہ چاندی جو تمہارے ذمے باقی ہے اسے ادا کرو۔ میں نے عرض کی، یہ اتنا سا سونا
40 उकिया चांदी के बराबर किस तरह होगा? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, तुम ये सोना लो और इसके जरिए 40 उकिया चांदी जो तुम्हारे जिम्मे है इसे अदा करो। अल्लाह अज़्ज़ वजल तुम्हारे लिए इसी सोने को काफी कर देगा और तुम्हारे जिम्मे जितनी चांदी है ये उसके बराबर हो जाएगा। मैंने वो सोने का टुकड़ा लिया और उसका वजन किया। उस पाक परवरदिगार अज़्ज़ वजल की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, वो थोड़ा सा सोना 40 उकिया चांदी के बराबर हो गया और इस तरह मैंने अपने मालिक को चांदी दे दी और गुलामी की कैद से आजाद होकर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों में शामिल हो गया। एक रिवायत में है, सारे पौधे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाए सिवाय एक पौधे के, वो हजरत सैयदना उमर फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने लगाया। अहले फारस की तवील उम्र होने की वजह। हजरत सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु फारिस के रहने वाले थे। फारिस के रहने वाले लोगों की उम्रें तवील होती थीं। इसकी वजह बयान करते हुए मुफस्सिरीन किराम रहिमहुमुल्लाह सलाम फरमाते हैं, फारिस के बादशाह नहरों की खुदाई और शजरकारी में बहुत रगबत रखते थे। इसी वजह से उनकी उम्रें भी लंबी हुआ करती थीं। एक नबी अलैहिस्सलातु सलाम ने फारिस के लोगों की लंबी उम्र से मुताल्लिक अल्लाह पाक की बारगाह में इस्तिफसार किया तो अल्लाह पाक ने उनकी तरफ वही फरमाई कि ये लोग मेरे शहर को आबाद करते हैं, इसी वजह से ये दुनिया में ज्यादा अरसा जिंदा रहते हैं। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी अपनी आखिरी उम्र में खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया था। बहरहाल इन रिवायात से मालूम हुआ कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पौधे लगाए हैं और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान भी शजरकारी किया करते थे। हाशिये में रिवायत लिखी है, जैसा कि एक बार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु को मुलाहिजा फरमाया कि एक पौधा लगा रहे हैं। इस्तिफसार फरमाया, क्या कर रहे हो? अर्ज की, दरख्त लगा रहा हूँ। फरमाया, मैं बेहतरीन दरख्त लगाने का तरीका बता दूं? सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ने से हर कलमे के इवज यानी बदले जन्नत में एक दरख्त लग जाता है। इस रिवायत से जहां ये मालूम हुआ कि पौधे लगाना साहबाए किराम अलैहिम रिदवान का भी तरीका है, वहां ये भी मालूम हुआ कि इन मज़कूरा कलिमात को पढ़ने से हर कलमे के बदले जन्नत में एक एक दरख्त लगा दिया जाता है। अगर हम भी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और साहबाए किराम अलैहिम रिदवान की इन मुबारक अदाओं को अदा करने की नीयत से पौधे लगाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल सवाब पाएंगे। पौधे लगाने के फजाइल। सवाल, क्या पौधे लगाने के फजाइल भी हैं? जवाब, जी हाँ, अहादीस मुबारका में पौधे लगाने के फजाइल भी बयान हुए हैं। पौधे लगाने के फजाइल पर 3 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुलाहिजा कीजिए। नंबर 1, जो मुसलमान दरख्त लगाए या फसल बोए फिर उसमें से जो परिंदा या इंसान या चौपाया खाए तो वो उसकी तरफ से सदका शुमार होगा। नंबर 2, जिसने कोई दरख्त लगाया और उसकी हिफाजत और देखभाल पर सब्र किया यहां तक कि वो फल देने लगा तो उसमें से खाया जाने वाला हर फल अल्लाह पाक के नजदीक उस लगाने वाले के लिए सदका है। नंबर 3, जिसने किसी जुल्म और ज्यादती के बगैर कोई घर बनाया या जुल्म और ज्यादती के बगैर कोई दरख्त उगाया, जब तक अल्लाह पाक की मखलूक में से कोई एक भी उसमें से नफा उठाता रहेगा तो उस लगाने वाले को सवाब मिलता रहेगा। पौधे लगाने की एहतियातें। सवाल, पौधे लगाने के बाद क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए? जवाब,
پودے لگانے کے بعد ان کی نگہداشت رکھنا، ان کو وقت پر پانی دینا اور ان کے درخت بن جانے تک خوب احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ پودے چند ہی دنوں میں مرجھا کر ختم ہو جائیں گے یا پھر کسی جانور کی غذا بن جائیں گے۔ یاد رکھیے، پودے کی مثال چھوٹے بچے کی طرح ہے۔ جس طرح والدین چھوٹے بچے کی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں اور خوب تندہی سے اس کی پرورش کرتے ہیں، اگر تھوڑی سی بے توجہی ہو جائے تو بچہ کئی بیماریوں کی زد میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح پودوں کا بھی معاملہ ہے۔ اگر ان میں سے کسی کی درست انداز میں آبیاری نہ کی گئی اور انہیں ایسے ہی لگا کر چھوڑ دیا گیا تو یہ درخت بننے سے پہلے ہی مرجھا جائیں گے۔ البتہ جب یہ پودے تن آور درخت بن جائیں تو پھر انہیں خاص توجہ کی حاجت و ضرورت نہیں رہتی، بلکہ درخت بن جانے کے بعد یہ از خود باقی رہ سکتے ہیں۔ نیز پودے لگانے کے بعد ان کی صفائی ستھرائی اور کاٹ چھانٹ کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ کسی کو بھی ان کی شاخوں اور ان سے جھڑنے والے پتوں وغیرہ سے ایذا نہ ہو۔ شجرکاری کے سائنسی فوائد۔ سوال: سائنسی اعتبار سے شجرکاری کے کچھ فوائد بیان فرما دیجیے۔ جواب: سائنسی تحقیق کے مطابق بھی شجرکاری کے بڑے فوائد ہیں۔ درخت اور پودے کاربن ڈائی آکسائیڈ لیتے اور آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ آکسیجن انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک نے درختوں اور پودوں کو انسان کی خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے۔ یہ گندی ہوا لے کر اپنی پاکیزہ ہوا دیتے ہیں، درجہ حرارت کو بڑھنے نہیں دیتے۔ درخت اور پودے فضائی آلودگی یعنی دھواں اور گرد وغیرہ جو اڑتی رہتی ہے اس میں کمی کرتے ہیں۔ درخت اور پودوں کی کثرت سے ماحول ٹھنڈا اور خوشگوار رہتا ہے۔ اس سے بجلی کی بھی بچت ہوتی ہے کیونکہ جو آلات گرمی دور کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کی ضرورت میں کمی آ جاتی ہے یا بالکل ہی چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے وطن عزیز کو اس طرح درختوں اور پودوں سے آراستہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بجلی کی بھی بچت ہوگی۔ درخت لینڈ سلائیڈنگ یعنی مٹی یا چٹان کے تودے کا پسل کر اونچی جگہ سے گرنے کی روک تھام کا بھی باعث بنتے ہیں، کیونکہ درخت کی جڑیں زمین کی مٹی کو روک کر رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین کا کٹاؤ یا لینڈ سلائیڈنگ نہیں ہونے پاتی۔ یوں ہی درخت اور پودے گلوبل وارمنگ میں بھی کمی کا سبب بنتے ہیں۔ عالمی ماحول کے درجہ حرارت میں خطرناک حد تک اضافہ گلوبل وارمنگ کہلاتا ہے، جس کی وجوہات میں درختوں کا کاٹنا، صنعتوں کا تیزی سے قیام میں لانا اور گاڑیوں کا بے تحاشا دھواں شامل ہے۔ اگر درختوں کی حفاظت کی جائے بلکہ مزید درخت لگانے کا اہتمام کیا جائے تو ان خطرناک نقصانات سے بچنے کا بھی سامان ہو سکتا ہے۔ شجرکاری کے معاشی اور معاشرتی فوائد۔ سوال: شجرکاری سے کیا کیا معاشی اور معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ جواب: شجرکاری یعنی درخت لگانے کے ذریعے بہت سے معاشی اور معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا درخت لکڑی کے حصول کا ذریعہ ہے اور لکڑی کا انسانی ضروریات کو پوری کرنے میں کلیدی کردار ہے۔ فرنیچر، کھڑکیاں، دروازے اور مکان کی چھتیں وغیرہ بنانے کے لیے اب بھی زیادہ تر لکڑی کا ہی استعمال ہوتا ہے۔ بلا مبالغہ لکڑی کی صنعت سے معاشرے کے ایک بہت بڑے طبقے کا روزگار وابستہ ہے۔ بالفرض اگر لکڑی دنیا سے ختم ہو جائے تو انسانی زندگی بہت زیادہ متاثر ہو جائے، کیونکہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے اور کھانا پکانے کے لیے آگ اور آگ جلانے کے لیے لکڑی کا استعمال اب بھی ناگزیر ہے۔ موجودہ دور میں کاغذ بھی انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت کا روپ دھار چکا ہے۔ پرنٹنگ پریس،
اسٹیشنری اور دیگر کئی شعبے کاغذ کے بلبوتے پر ہی قائم ہیں۔ اگر درخت ختم ہو جائیں تو کاغذ سے وابستہ سارے شعبے بھی بند ہو جائیں، اس لیے کہ کاغذ کا حصول درختوں کی ہی مرہون منت ہے۔ انسانی صحت کے لیے پھلوں اور میوہ جات کی اہمیت کا بھی کوئی سمجھ بوجھ رکھنے والا انکار نہیں کر سکتا، اور یہ درخت ہی ہیں جو انسان کو انواع و اقسام کے پھل اور میوے فراہم کرتے ہیں، بلکہ کئی پرندے اور جانور بھی ان پھلوں کو کھا کر ہی جیتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشرے میں بہت سے افراد کی معیشت باغبانی اور پھل فروشی سے جڑی ہوئی ہے۔ بیماری سے محفوظ رہنے یا بیماری سے جان چھڑانے کے لیے جڑی بوٹیوں کا استعمال انسانی تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ بات کسی سے بھی پوشیدہ نہیں کہ جڑی بوٹیاں درختوں اور پودوں سے ہی حاصل کی جاتی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ جو دوا درخت یا پودے کی جڑ سے حاصل ہو اسے جڑی، اور جو اوپر اگی ہو اسے بوٹی کہتے ہیں۔ مسواک کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنت ہے۔ اس سنت کی ادائیگی کے لیے بھی شجر کاری کرنی ہوگی، کیونکہ مسواک درختوں سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ قحط سالی یعنی بارشوں کا بند ہو جانا انسانوں کے ساتھ ساتھ پرندوں، جانوروں اور حشرات الارض کی سانسوں کی ڈوری ٹوٹنے کا بھی پیغام ہے۔ بارش ہوتی ہے تو اناج اور سبزہ اگتا ہے، اور جاندار اپنی اپنی غذائیں کھا کر زندگی کی شمع روشن رکھتے ہیں، تو ان بارشوں کو برسانے میں بھی درختوں کا کردار ہے، اس لیے کہ درخت اپنی جڑوں میں جذب شدہ پانی کو ہوا میں خارج کرتے ہیں، جس سے فضا میں نمی پیدا ہوتی ہے، پھر یہ نمی بادل بناتی ہے، اور وہ بادل رم جھم برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زمین زرخیز ہو کر اناج، پھل اور سبزیاں اگاتی ہے۔ درخت اپنی جڑوں میں پانی محفوظ کر لیتے ہیں، اور پھر قحط سالی کے ایام میں زمین کو پانی فراہم کر کے بنجر ہونے سے بچاتے ہیں۔ اگر درخت نہ ہو تو بارشیں بھی نہ ہوں، لہذا زندہ رہنے کے لیے شجر کاری ضروری ہے۔ شور شرابہ انسان کے لیے بے سکونی اور ذہنی تناؤ کا سبب بنتا ہے۔ نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ درخت شور شرابے کو اپنے اندر جذب کر کے پرسکون ماحول فراہم کرتے ہیں۔ اسی بنا پر انڈسٹریل زون یعنی جہاں بہت ساری فیکٹریاں ہوں، اس علاقے میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جاتے ہیں تاکہ شور شرابہ کم کر کے ماحول پرسکون بنایا جا سکے۔ کپڑا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی گزارنا بھی انتہائی دشوار ہے۔ لاکھوں لاکھ انسانوں کا روزگار کپڑے کی صنعت سے جڑا ہوا ہے۔ ہماری اس ضرورت کو پورا کرنے کا سہرا بھی درختوں کے سر ہے، اس لیے کہ کپڑا کپاس یعنی کاٹن کے پودے سے حاصل ہوتا ہے۔ درختوں اور پودوں کے طبی فوائد کے ساتھ ساتھ طبعی فوائد بھی ہیں، مثلاً اولاد کی پیدائش میں معاون قوت کے لیے بھی درخت مفید ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق درختوں کے درمیان رہنے والے انسان کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی بنا پر شہری علاقوں میں قائم تعلیمی اداروں کے گرد زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جاتے ہیں تاکہ طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں میں خوب اضافہ ہو۔ بہرحال درختوں کے بہت سے فوائد ہیں جنہیں پانے کے لیے خوب درخت لگانے کی حاجت و ضرورت ہے۔ شجر کاری مہم کی اچھی نیتیں۔ سوال: شجر کاری کے لیے کیا کیا اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں؟ جواب: شجر کاری یعنی درخت لگانے کے لیے بہت سی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ مثلا درخت لگا کر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ادا کو ادا کروں گا، کیونکہ درخت لگانا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی درخت لگائے اور کھیتی باڑی کی، لہذا شجر کاری کر کے ان کی ادا کو ادا کروں گا۔ درخت لگا کر ماحولیاتی آلودگی کو کم کروں گا تاکہ مسلمانوں کے لیے راحت و سکون کا سامان ہو۔ درخت لگا کر صدقے کا ثواب کماؤں گا۔
اس لیے کہ درخت آکسیجن پیدا کرتے ہیں جو انسانوں اور جانوروں کے لیے یکساں مفید ہے۔ اس کے علاوہ بھی حسب حال مزید اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ شجر کاری مہم اور اس کی احتیاطیں۔ سوال: شجر کاری مہم اور اس کی احتیاطیں بیان فرما دیجیے۔ جواب: الحمدللہ عز وجل، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی نے دھوم دھام سے شجر کاری مہم کا آغاز کیا ہے اور وطن عزیز پاکستان میں 1 ارب پودے لگانے کا ہدف بنایا ہے۔ اگر میرے تمام مدنی بیٹے اور مدنی بیٹیاں کمر بستہ ہو جائیں اور ہر ایک 12 پودے لگا لے تو انشاءاللہ عز وجل ہمارا ہدف پورا ہو جائے گا۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہوگا اور ہمارا وطن عزیز اپنے سبز سبز جھنڈے کی طرح سر سبز و شاداب ہو جائے گا۔ لہذا اس شجر کاری مہم کا حصہ بنیے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ خوب پودے لگائیے۔ شجر کاری مہم میں چند چیزوں کی احتیاط کرنا ضروری ہے تاکہ بدمزگی اور گناہ سے بچا جا سکے۔ مثلا حکومت کی زمین پر جہاں قانوناً منع ہو وہاں نہ لگائیے، جیسے فٹ پاتھ اکھیڑ کر پودے لگانے کی ممانعت ہے، اس لیے کہ ایسا کرنے سے مسافروں کو چلنے میں دشواری ہوگی اور توڑ پھوڑ کرنے سے حکومت کا بھی نقصان ہوگا۔ بعض لوگ فٹ پاتھ کھود کر جھنڈا لگا دیتے ہیں، انہیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کی ذاتی زمین پر مالک کی اجازت کے بغیر پودا نہ لگائیں۔ بہرحال شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام عاشقان رسول شجر کاری مہم میں شامل ہو جائیں اور اپنے گھروں، فیکٹریوں، دفاتر اور دیگر مناسب جگہوں پر 12 پودے لگانے کی نیت کر لیں۔ یاد رہے کہ 12 پودے لگانے ہیں، نہ کہ 12 بیج بونے ہیں۔ نیز اس مہم کے لیے چندہ کرنے یا دعوت اسلامی کے مدنی عطیات سے خرچ کرنے کی اجازت نہیں۔ اپنے پلے سے ترکیب بنائیے یا آپس میں دوست مل بانٹ کر پودے لے آئیے۔ کوئی اس نیک کام کے لیے 25,000 روپے مختص کرے تو کوئی 12,000 روپے تو کوئی 1,200 روپے۔ بعض پودے سستے ہوتے ہیں، وہ بہت کم قیمت میں 12 آ جائیں گے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم 1 پودا لگانے کا تو ہر ایک ضرور ذہن بنائے۔ اگر جیب اجازت دے تو نیم، گل مہر، لگنم، سہانجنا نامی پودے لگانے کا خاص اہتمام کیجیے، کیونکہ یہ فضائی آلودگی کو کم کرنے میں زیادہ کارآمد ہیں۔ وقف کی جگہوں پر درخت لگانے کی احتیاطیں۔ سوال: وقف کی جگہوں میں درخت لگانے کی احتیاطیں بھی بیان فرما دیجیے۔ جواب: وقف کی جگہوں مثلا مساجد، مدارس اور جامعات وغیرہ میں درخت لگانے سے پہلے دارالفتہ اہل سنت سے شرعی رہنمائی لے لی جائے۔ اس کے بعد ہی کسی وقف کی جگہ پر شجر کاری کا سلسلہ کیا جائے۔ دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے مدارس المدینہ، جامعات المدینہ اور مساجد کے منتظمین وغیرہ ان جگہوں پر پودے لگانے سے پہلے اپنی متعلقہ مجلس سے مشاورت کر لیں۔ نیز یہ مجالس دارالفتہ اہل سنت سے خاص اس جگہ کے لیے تحریری فتویٰ حاصل کریں اور اس فتوے کو ناظم صاحب کے مکتب میں آویزہ کر دیا جائے۔ دارالفتہ اہل سنت کی طرف سے جتنے درخت لگانے کی اجازت ملے اتنے ہی درخت لگائے جائیں، اس سے زائد 1 درخت بھی نہ لگایا جائے۔ اسی طرح نئی مساجد بنانے کے لیے جو پلاٹ خریدے جائیں ان میں شجر کاری کرنے سے پہلے مجلس خدام المساجد اور مجلس اثاثہ جات کے اسلامی بھائی دارالفتہ اہل سنت سے مکمل رہنمائی لیں اور جب تک شجر کاری کے لیے تحریری فتوے کی صورت میں جگہ کا انتخاب نہ ہو جائے ہرگز وقف کی جگہ میں اس طرح کا تصرف نہ کریں۔ درخت لگانا ممکن نہ ہو تو؟ سوال: جن کے لیے درخت لگانا ممکن نہ ہو وہ شجر کاری مہم میں کس طرح حصہ لیں؟ جواب: جن کے لیے درخت لگانا ممکن نہ ہو، مثلا وہ فلیٹ وغیرہ میں رہتے ہوں یا ان کے گھر میں درخت لگانے کی گنجائش نہ ہو تو وہ گملوں میں چھوٹے چھوٹے پودے لگا دیں کہ یہ جگہ بھی کم گھیرتے ہیں اور آسانی سے لگائے بھی جا سکتے ہیں۔ گھروں میں گملے
یعنی فلاور پوٹ لگانے والے اسلامی بھائی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ گملوں میں ڈالی جانے والی کھاد یعنی فرٹیلائزر میں گائے وغیرہ کا گوبر شامل ہوتا ہے جو ناپاک ہے، اور یہ گوبر ساری کھاد کو بھی ناپاک کر دیتا ہے۔ نیز اس گوبر کے مٹی ہو جانے سے پہلے جو پانی اس میں ڈالا جاتا ہے وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس پانی کے باہر نکلنے کے لیے گملوں کے نیچے سوراخ ہوتا ہے، تو جب تک گملوں کی کھاد پوری طرح مٹی نہیں ہو جاتی اس میں سے نکلنے والا پانی نجس ہوگا۔ اس سے اپنے بدن اور کپڑوں کو بچانا ضروری ہے۔ جن کے لیے ممکن ہو وہ گملوں میں گوبر والی کھاد نہ ڈالیں، بلکہ باغبان یعنی گارڈنر سے مشورہ کر کے مٹی والی کھاد جس میں مخصوص کیمیکل ملا ہوتا ہے وہ ڈالیں تاکہ ناپاکی کا خطرہ ہی نہ رہے۔ کون سے پودے لگانا زیادہ مفید ہیں؟ سوال، کون سے پودے لگانا زیادہ فائدے مند ہیں؟ جواب، ہر شہر کی آب و ہوا مختلف ہوتی ہے، اسی کے مطابق پودے لگائے جائیں تو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ مثلا باب المدینہ کراچی میں ماحولیاتی آلودگی زیادہ ہے اور بارشوں کا بھی فقدان پایا جاتا ہے، تو یہاں نیم، گل مہر، لگنم، سہانجنا کے پودے لگانا زیادہ فائدے مند ہیں۔ پودے لگانے سے پہلے ان کے ماہرین مثلا باغبان وغیرہ سے مشاورت کر لی جائے، کیونکہ بعض پودوں کے لگانے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ ان کے لیے مخصوص پیمائش پر گھڑے کی کھدائی اور اس گھڑے میں مخصوص پانی کی مقدار رکھنا بھی ضروری ہوتی ہے۔ ماہرین سے مشاورت کے بعد پودے لگائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کثیر فوائد حاصل ہوں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا میں ہریالی ہی ہریالی ہوگی۔ بالخصوص وطن عزیز پاکستان کی ہر گلی محلے میں درختوں اور پودوں کی یہ ہریالی دیکھ کر عشاقان مدینہ گنبد خضرا کی یاد تازہ کریں گے۔ ایصال ثواب کی نیت سے درخت لگانا کیسا؟ سوال، کیا بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی درخت اور پودے لگائے جا سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور اپنے مرحومین بلکہ زندہ لوگوں کے ایصال ثواب کے لیے بھی درخت اور پودے لگائے جا سکتے ہیں۔ تمام عاشقان رسول کو چاہیے کہ وہ جو بھی درخت یا پودا لگائیں اس میں کسی نہ کسی بزرگ ہستی مثلا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین، حسنین کریمین، حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا، حضرت سیدنا امام زین العابدین، حضرت سیدنا امام علی اصغر اور جملہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، نیز حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت سیدنا غوث پاک، حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز، اعلی حضرت امام احمد رضا خان اور دیگر بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے ایصال ثواب کی نیت ضرور کریں۔ درخت اور پودے لگانے کی چند مزید احتیاطیں۔ از شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی ابو صالح محمد قاسم قادری اتاری مدظ اللہ العالی۔ نمبر 1، ملک غیر یعنی کسی دوسرے کی ملکیت والی زمین میں مالک کی اجازت کے بغیر پودے نہ لگائے جائیں۔ باب المدینہ کراچی میں خالی پلاٹوں کی تعداد اگرچہ کم ہے، مگر اس کے علاوہ پاکستان بھر میں بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں خالی پلاٹ بہت بڑی تعداد میں مل جاتے ہیں اور وہ اکثر و بیشتر لوگوں کی ملکیت میں ہوتے ہیں۔ لہذا اگر کسی ایسی جگہ پر کوئی پودا لگانا ہو تو پہلے اس کے مالک سے اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ دوسرے کی ملکیت میں بغیر اس کی اجازت کے تصرف کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ دوسرے کی زمین میں بغیر اس کی اجازت کے پودا لگانا تو دور کی بات ہے، کسی مسلمان کی زرخیز زمین سے اس کی اجازت کے بغیر گزرنا بھی جائز نہیں کہ گزرنے والے پودوں کو رونتے اور ادھر ادھر ہاتھ مار کر انہیں توڑتے ہوئے گزریں گے، جس سے مالک کا نقصان ہوگا۔ البتہ اگر کسی شخص کی زمین میں عام گزرگاہ بنی ہوئی ہے اور وہاں سے گزرنے کا عرف ہے تو اس صورت میں وہاں سے گزرنے میں حرج نہیں۔ نمبر 2،
کسی کی زمین خالی پڑی دیکھ کر اس کا بھلا کرتے ہوئے بغیر اس کی اجازت کے اس میں درخت نہ لگا دیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس کو بھلا سمجھا جا رہا ہے وہ بعد میں اس کے لیے مصیبت کا باعث بن جائے۔ مثلا اگر کسی شخص نے اپنی زمین مکان تعمیر کرنے کے لیے خالی رکھی ہوئی ہے اور کوئی وہاں درخت لگا دے تو 4-5 سال بعد جب وہ مکان تعمیر کرنے کے لیے وہاں پہنچے گا تو اس کے لیے ان درختوں کو اکھیڑنا بہت بڑی مصیبت بن جائے گا، کیونکہ اتنے عرصے میں درخت کی جڑیں دور دور تک زمین کی گہرائی میں جا چکی ہوتی ہیں۔ لہذا کسی دوسرے کی زمین میں درخت اور پودے لگانے کے لیے اس سے اجازت لینا ضروری ہے۔ نمبر 3، اپنے گھر میں پودا لگاتے وقت بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہمارا یہ پودا درخت بن کر دوسروں کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ عموماً پودے لگاتے ہوئے درست جگہ کا انتخاب نہیں کیا جاتا، اور پھر جب پودے بڑے ہو کر درخت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو ان کی شاخیں دائیں بائیں پھیل کر پڑوسیوں کے گھروں کا کچھ حصہ بھی گھیر لیتی ہیں، اور پھر ان درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھنے والے پرندے جب بیٹیں کرتے ہیں تو گھر میں گندگی ہونے کے باعث انہیں خوب تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا اپنے گھر میں بھی پودے لگاتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھیے کہ یہ پودے دوسروں کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ نمبر 4، ایسے پودے لگائے جائیں جو ماحول کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، کیونکہ بعض پودے ماحول کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہوتے ہیں۔ مثلا بعض پودے بہت تیزی سے زمین کا پانی جذب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے زیر زمین پانی کی سطح بہت نیچے چلی جاتی ہے۔ اب اگر ان علاقوں میں کثرت سے اس طرح کے پودے لگا دیے جائیں کہ جہاں لوگوں کا انحصار صرف زمین کے پانی پر ہوتا ہے اور انہیں کسی دریا نہر وغیرہ سے پانی نہیں مل پاتا، تو یہ پودے ان کے لیے بہت بڑی پریشانی کا سبب بن جائیں گے۔ اسی طرح بعض پودے خاص قسم کی بو چھوڑتے ہیں جسے عام طور پر پسند نہیں کیا جاتا اور وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں، لہذا اس طرح کے پودے بھی ہرگز نہ لگائے جائیں۔ یوں ہی بعض علاقوں میں بہت سے ایسے درخت موجود ہیں کہ جن سے موسم خزاں یا موسم سرما کی ابتدا میں روئی اڑتی ہے، جس کے ذرات ہوا میں اس قدر پھیل جاتے ہیں کہ دمے کے مریضوں کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ان دنوں میں بعض لوگوں کو اپنا شہر تک چھوڑنا پڑتا ہے۔ لہذا ایسے درخت لگانے سے بھی اجتناب کیا جائے۔ نمبر 5، کانٹے دار پودے لگانے سے بھی بچا جائے، کیونکہ انہیں گھر میں لگانے کی صورت میں بچوں اور گھر کے دیگر افراد کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ نیز اگر یہ پودے بڑھ کر درخت کی صورت اختیار کر گئے اور ان کی شاخیں پھیل کر پڑوسیوں کے گھروں تک پہنچ گئیں تو انہیں بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا اگر ایسے پودے کچھ خاص احتیاطوں کے ساتھ لگائے جاتے ہوں تو ان احتیاطوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہیں لگایا جائے یا پھر انہیں لگانے سے ہی اجتناب کیا جائے۔ نمبر 6، بعض لوگ گھر کے باہری دیوار کے ساتھ کیاری بناتے اور اس میں پودے لگاتے ہیں۔ بعض صورتوں میں اس طرح کی کیاریاں بنانا منع ہے۔ مثلا گھر کے سامنے والی گلی یا سڑک پہلے ہی اتنی تنگ ہے کہ وہاں سے صرف ایک ہی گاڑی مشکل سے گزر پاتی ہے، تو اب اگر گلی یا سڑک کے کچھ حصے پر قبضہ کر کے اسے کیاری بنا دیا جائے تو پہلے تنگی سے گزرنے والی گاڑیاں مزید تنگی سے گزریں گی۔ لہذا اس طرح کی کیاریاں بنانے اور ان میں پودے لگانے سے بچنا لازم ہے۔ گلیاں اور سڑکیں لوگوں کے چلنے اور ان کی سواریاں گزرنے کے لیے ہوتی ہیں، جبکہ درخت لگانا ایک ضمنی چیز ہے، اور ضمنی چیز سے اس طرح فائدہ اٹھایا جائے کہ وہ کسی چیز کے مقصود اصلی میں رکاوٹ نہ بنے۔ نمبر 7، بہت سے لوگ پودے تو لگا دیتے ہیں مگر ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے، حالانکہ بسا اوقات ان کی دیکھ بھال کرنا انہیں لگانے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ مثلا بڑے شہروں میں 2 سڑکوں کے درمیان موجود خالی جگہ میں سرکاری ادارے گھاس اور پودے لگاتے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنا بھول جاتے ہیں، حالانکہ ان کی دیکھ بھال کرنا انہیں لگانے سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر ان پودوں کی دیکھ بھال نہیں کی جائے گی
تو یہ پودے بڑھ کر درخت کی صورت اختیار کر لیں گے اور پھر ان کی شاخیں بڑھ کر آدھی سڑک تک پہنچ کر نیچے لٹکنے لگیں گی، جس کے سبب بڑی گاڑیوں کا وہاں سے گزرنا مشکل ہو جائے گا اور وہ شاخوں سے ٹکراتی ہوئی گزریں گی۔ اگر موٹر سائیکل سوار وہاں سے گزرے گا تو اس کا چہرہ زخمی ہونے کا بھی اندیشہ ہے، لہذا پودے لگانے کے ساتھ ساتھ ان کی دیکھ بھال اور کاٹ چھانٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 8، یوں ہی وقف کی جگہوں میں درخت اور پودے لگانے میں احتیاط کی حاجت ہے۔ وقف کی جگہوں میں سے ایک جگہ مسجد بھی ہے۔ اگر کسی نے مسجد بننے سے پہلے ہی مسجد کی جگہ میں درخت لگا دیے تو کوئی حرج نہیں کہ وقف ہونے سے پہلے لگائے گئے ہیں، البتہ جب وہ جگہ مسجد کے لیے وقف ہو چکی تو اب اس میں درخت لگانا منع ہے۔ چھوٹی مساجد جہاں جگہ کی تنگی ہوتی ہے وہاں اس طرح درخت لگانے کی اجازت نہیں۔ نمبر 9، اسی طرح مدارس میں بھی درخت لگانے میں احتیاط کی حاجت ہے، کیونکہ مدارس کا مقصد اصلی شجرکاری نہیں بلکہ علوم دینیہ کی تعلیم ہے۔ البتہ ضمنی طور پر فوائد حاصل کرنے کے لیے وہاں درخت لگائے جا سکتے ہیں۔ مثلا طلبہ کمروں میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو انہیں گرمی سے بچنے کے لیے پنکھا اور روشنی حاصل کرنے کے لیے بتیاں جلانا پڑتی ہیں، لہذا اگر مدرسے میں خالی جگہ موجود ہے تو وہاں اس مقصد سے درخت لگائے جا سکتے ہیں کہ دوپہر کے وقت درختوں کے سائے میں بیٹھ کر طلباء کے لیے پڑھنا ممکن ہو جائے۔ اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ درخت لگانے کی وجہ سے مدرسے کے مقصد اصلی یعنی تعلیم اور اس کے علاوہ اخراجات میں حرج واقع نہ ہو۔ مثلا مدرسے میں کمرے بنانے کی حاجت ہے اور وہاں کمرے بنانے کے بجائے درخت لگا دیے جائیں تو اصل مقصد پیچھے رہ جائے گا اور جو ضمنی اور غیر ضروری چیز ہے وہ فوقیت لے جائے گی، لہذا اس طرح کی صورتوں میں مدارس میں درخت لگانے کی اجازت نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نیکی کا کام ضرور کیا جائے مگر اسے اس انداز میں کیا جائے کہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف، زحمت اور پریشانی کا باعث نہ بنے۔ بہت سی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی فضیلت، اہمیت اور ترغیب کے پیش نظر انہیں کیا جاتا ہے، مگر بے احتیاطی کے ساتھ ان نیکیوں کو کرنے کے سبب مسلمان تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس کے باعث ان کا نیکی والا پہلو پیچھے رہ جاتا ہے اور گناہ والا پہلو آگے بڑھ جاتا ہے، لہذا نیکیاں کرتے ہوئے ان کی احتیاطوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ دعائے عطار، یا اللہ پاک تجھے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مبارک باغ کا واسطہ جس میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے درخت لگائے، جو کوئی کم از کم 12 پودے لگائے یا کسی کو اس کی ترغیب دلائے، اس کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک وہ خواب میں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ کر لے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔